بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی رات جس کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا۔ کون غریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات کتنے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور کون کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں شب برات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستو، شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، اور برات کا معنی ہے بری ہونا۔ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو زندہ رہنے والے ہوں گے، اور جو اس سال مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں شب کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فرشت دے کر حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں پر آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا۔ پیارے دوستو، اس رات لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش کر دیتا ہے سوائے اس شخص کے جو کینہ رکھتا ہو اور جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہ
बख्श दूं। है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि उसे अता करूं। उस वक्त अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाए वो मिलता है और वो सबकी दुआ कबूल फरमाता है, सवाए बदकार औरत और मुशरक शख्स के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त से ही अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाज़िल हो जाती है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ दूं। ये ऐलान तुलूए फजर तक अल्लाह ताला की तरफ से होता रहता है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। रवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। लेकिन अफसोस आज के दौर में लोग इस मुक़द्दस रात को आतिशबाज़ी की नज़र कर देते हैं। जिस रात में अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, उस रात को आज के मुसलमान फजूल खर्ची और आतिशबाज़ी की नज़र कर देते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करने की बजाय नाराज़ कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात हमें कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की फ़हरिस्त में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने हबीब और इस मुबारक रात के सदके हम सब की मग़फ़िरत करे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज़की टीवी को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।